بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ حضرات محترم، آپ محترم شاہ صاحب کا پرزور اور پرجوش خطاب فرما رہے تھے۔ دل تو چاہتا تھا کہ وہ اپنے موضوع پر اور زیادہ تفصیل سے گفتگو کریں، لیکن کچھ انتظامی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پروگرام کو بدلنا پڑتا ہے۔ چند منٹ کے لیے چند گزارشات آپ بہن بھائیوں کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے جس طرح اپنے فضل و رحمت سے ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ کس قدر تیزی کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرپور اور بخشش اور مغفرت کا مہینہ آدھا گزر گیا ہے۔ آج رمضان مبارک کی 15 تاریخ ہے، 15واں روزہ ہے۔ اس موقع پر میں اپنے آپ کو بھی اور آپ تمام بہن بھائیوں کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ سمندر ٹھاٹھے مارتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ندا کرتا رہا، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ تو ہم نے اس سے کیا استفادہ کیا؟ اس موسم سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ کیا واقعتاً ہم نے رمضان المبارک سے حاصل ہونے والے فوائد ان کو پا لیا، یا کہ ہم سے کوتاہی ہوئی؟ جو شخص تو اس بات پر مطمئن ہے کہ اس نے اس کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونے دیا، اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس نے روزے بھی رکھے، رات کو قیام بھی کیا، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کی، اور وہ مطمئن ہے، تو اس کے لیے یہ پیغام ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو عمل کرنے سے زیادہ اس کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے، اس کو یہ فکر ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کا وہ عمل قبول کر لے۔ اور یہی بات سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی کہ جب ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ الذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ کیا اس سے مراد جرائم پیشہ لوگ ہیں، گناہ کرنے والے لوگ ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت صدیق، صدیق کی بیٹی صدیقہ، اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلَ مِنْهُمْ، پھر بھی ان کو خدشہ رہتا ہے کہ کہیں ان کے یہ اعمال مسترد نہ کر دیے جائیں، وہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو رد نہ کر دے، ان کو قبولیت کی فکر رہتی ہے۔ تو وہ بہن بھائی جنہوں نے وقت سے بھرپور فائدہ اٹھایا، انہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ان کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے روزے، قرآن کی تلاوت، رات کی عبادت، دعائیں اور جو بھی ہم سے نیکی ہو سکی اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ لیکن جن لوگوں نے کوتاہی کی ہے، ابھی تک وہ خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے، رمضان آیا، روزہ رکھنے میں کوتاہی کی، رمضان آیا، جس طرح پہلے نمازوں کے اندر سستی کرتے تھے رمضان میں بھی وہی حال ہے، رمضان آیا، قرآن پاک کی تلاوت سے اسی طرح غفلت ہے، رمضان آیا، اللہ کے ذکر سے اسی طرح غفلت ہے، رمضان آیا اور
اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے میں اسی قدر سستی ہے، صدقہ و خیرات سے غفلت ہے، نیکی کے کاموں سے استغنا اور بے پرواہی ہے، تو ایسے بہن بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ۔ اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آ رہی ہے کہ اب بھی پلٹ آؤ، اب بھی وقت ہے۔ صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ سے صلح کر کے باقی ایام سے فائدہ اٹھا لیجئے، شاید اللہ جل شانہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور رمضان کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بدبخت قرار دیا ہے جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور پھر رمضان میں نیکیاں کر کے وہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنوا سکے، وہ اپنے گناہوں کی اور نامہ اعمال کی سیاہی کو نہ دھلوا سکے، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکے۔ اس سے بڑا سوختہ نصیب کوئی نہیں، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، اس سے بڑا سیاہ قسمت کوئی نہیں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور پھر آپ تمام بہن بھائیوں کو، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آئیے ذرا ہم غور کریں کہ رمضان جو انتہائی بہترین موقع ہے اپنی تربیت کا، اپنی اصلاح کا، تزکیہ نفس کا، اس رمضان کے ہم پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ انسان اگر کوشش نہ بھی کرے، اپنی روٹین میں چلتا رہے، تو پھر میں یہ بات ذرا متنبع کر دوں، شاہ صاحب تو ماشاءاللہ زور آور خطاب فرما رہے تھے تو کام چل گیا، لیکن میرا جو اس طرح ایک ڈھیلا سا خطاب ہے نا، اس میں تو فرنٹ سیٹ پہ سونے والوں کے لیے یہ بڑا خطرناک ہے ان کا یہ کام، تو جو لوگ سو رہے ہیں ان کو اٹھا دیں، کیونکہ فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے۔ یہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ ڈرائیور کو بھی نیند آنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو جو لوگ فرنٹ سیٹ پہ سو رہے ہیں اللہ کے لیے تھوڑا بیدار ہوں، اور انشاءاللہ میں زیادہ بات کو لمبی نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم دیکھیں کہ رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد فطری طور پر ہماری ایک ایسی روٹین بن جاتی ہے کہ جب ہم رمضان کے روزے مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد افطاری کے ایام ہوتے ہیں، تو ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم پانی پینا چاہتے ہیں، تو فوری طور پر ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میرا روزہ ہے۔ 2-4 دن ایسے ہوتا ہے، کھانا کھانے لگتے ہیں تو خیال آتا ہے میرا روزہ۔ ایک دفعہ تھوڑا سا آدمی جھجک جاتا ہے۔ یہ فطری طور پر انسان اس بات کا شعور اور احساس کرتا ہے۔ اگر فطری طور پر یہ بات موجود ہے تو کیا وجہ ہے کہ رمضان کے اندر ایک آدمی اگر نمازوں کے اندر کوتاہی کو چھوڑنا چاہے تو وہ دور نہ ہو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ رمضان کے اندر ایک آدمی، اس کو عادت ہے جھوٹ بولنے کی، اللہ سب کو محفوظ فرمائے، تو وہ رمضان کے اندر اگر اس کو چھوڑنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے چھوڑنے کا بہترین موقع ہے۔ ایک آدمی کو عادت ہے گالیاں دینے کی، بہت بری عادت ہے، مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ اگر رمضان کے اندر وہ چھوڑنا چاہے تو اس کے لیے بہترین موقع ہے۔ ایک آدمی کو عادت ہے سگریٹ نوشی کی، اور یہ انتہائی اتنی بری عادت ہے اور اتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ آپ دیکھیے، بعض لوگ اپنے فیور کے لیے ایک فتویٰ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مکروہ ہے۔ میں کہتا ہوں علی الاقل مکروہ ہی صحیح، سگریٹ پینا، حقہ پینا مکروہ ہی صحیح۔ تو مکروہ کا معنی کیا ہے؟ کہ پسندیدہ عمل ہے۔ آپ مکروہ کا معنی سمجھتے نہیں کہ مکروہ کا معنی کیا ہے؟ غیر پسندیدہ عمل ہے، جبکہ زیادہ تر علماء کا فتویٰ ہے کہ سگریٹ نوشی حرام ہے، یہ کینسر کا سبب بنتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی عادت پڑ گئی ہے، کیسے چھوڑیں؟ یہ رمضان سگریٹ نوشی ترک کرنے کا بہترین موقع ہے اگر وہ چھوڑنا چاہے۔ اور پھر آپ بھائی ذرا اس بات پہ غور کریں کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ از خود یہ چیزیں ہم سے چلی جائیں، تو ایک سادہ سا سوال بعض بھائی کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو رمضان کی پہلی رات ہی سے سرکش شیاطین اور جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ گویا کہ
نیکی کی راہ میں رکاوٹیں ختم کر دی جاتی ہیں، نیکی کے لیے ماحول سازگار بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ماہ مبارک سے استفادہ کرنے کا یہ خصوصی طور پر فضل و کرم اللہ تعالیٰ کا اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ تو کہتے جی پھر بھی کچھ لوگ نمازیں کیوں نہیں پڑھتے، پھر بھی کچھ لوگ روزے کیوں نہیں رکھتے، پھر بھی کچھ لوگ گالیاں کیوں دیتے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ غیبت اور چغلیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک عادت جو 11 ماہ کی بنی ہوئی ہے، وہ دھکا لگا ہوا ہے، اس کو بریک لگتے لگتے کچھ تو ٹائم لگے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک ضابطہ بیان کیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اگر کوئی اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا، اپنی اصلاح کے لیے کوشش نہیں کرتا، پھر لاکھ وسائل اس کو مل جائیں، ہزاروں مواقع اس کو فراہم ہوں، وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اصلاح وہی کر سکتا ہے، بلکہ شاہ صاحب جس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت اور مقدس کلام اور کلام اللہ کا تذکرہ کر رہے تھے، اتنی پر عظمت کتاب جس کو اللہ رب العزت نے سراپا ہدایت اور رحمت اور نصیحت بنا کر بھیجا ہے، اللہ جل شانہ نے اس کتاب مقدس کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ یہ کتاب باعث ہدایت ہے، لیکن کن کے لیے؟ ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کے حوالے سے فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، یہ اللہ کی رحمت کا بہتا ہوا وہ دریا ہے کہ جس سے خوش قسمت لوگ آگے بڑھ کر اپنے دامن کو تر کر لیں، چلو بھر لیں، اپنی پیاس کو بجھا لیں، تو ان کے لیے موقع ہے۔ لیکن جو سوختہ نصیب دریا کے کنارے تڑپ تڑپ کر مر جائے، آگے بڑھ کر استفادے کی کوشش ہی نہ کرے، تو وہ مر تو سکتا ہے، اس کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس کتاب سے فائدہ اس کو ملتا ہے۔ اللہ نے 3 تاکیدیں بیان کرنے کے بعد فرمایا ان فی ذالک، ان حرف تاکید ہے، فی ذالک جار مجرور مقدم ہے تاکید کے لیے، لا ذکرہ پر لام تاکید کے لیے۔ 3 تاکیدیں لانے کے بعد فرمایا کہ اس میں نصیحت ہے، کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس آدمی کا دل حاضر ہو، پوری توجہ کے ساتھ قرآن پاک کو سنے، او القی السمع، کان بھی اس طرح متوجہ ہوں، وہو شہید، ذہنی اور دماغی طور پر بھی انسان حاضر ہو، اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ انسان اگر کوشش کرے تو اپنی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن اگر نہ کرے تو پھر جس طرح کہا جاتا ہے کہ عبادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک عبادت جسے عادت کہا جاتا ہے، اور ایک عبادت ہے جسے عبادت کہا جاتا ہے۔ عادت مثال کے طور پر بعض لوگوں کو نماز پڑھنے کی عادت ہے، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، دل کی پوری رغبت نہیں، لیکن جس طرح کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے، پینے کی عادت پڑی ہوئی ہے، اسی طرح نماز کی بھی عادت پڑی ہوئی ہے۔ یہ عادت تو ہے، لیکن عبادت تب بنے گی جب ان شروط کے مطابق ہوگی جو اللہ رب العزت نے نماز کی قبولیت کے لیے مقرر کی ہیں۔ اسی طرح انسان اگر کوشش کرے اور محنت کرے تو رمضان زندگی میں انقلاب کا بہترین موقع ہے، رمضان اپنے اندر تبدیلی لانے کا بہترین موقع ہے۔ اللہ جل شانہ نے اسی لیے روزے ہم پر فرض کر کے روزے کے لیے پابندیاں بیان کر دی، حصار قائم کر دیا کہ جو آدمی روزے کی معنویت کو حاصل کر لیتا ہے، روزے کے تقاضوں کو پورا کر لیتا ہے، یقیناً اس کے اندر انقلاب آتا ہے۔ اور یہ انقلاب کسی بھی عبادت کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ علماء نے اس کے بارے میں صراحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ دیکھیں اس کی عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو وہ عبادت کرنے کے بعد دیکھے کہ اس کے بعد اس میں تبدیلی کیا آئی تھی۔ رمضان آیا، آ کر گزر گیا، ہمارے اندر اس نے کیا تبدیلی کی؟ روزے کے تقاضے جو اللہ رب العزت نے بیان کیے، اور روزے کے ثمرات اور اس کے فوائد جو اللہ رب العزت نے بیان کیے، اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے اللہ رب العزت نے اس لیے آپ پر فرض کیے ہیں
تاکہ تمہارے اندر تقوی کا جوہر پیدا ہو جائے، تقوی کی صلاحیت پیدا ہو جائے، یہ تقوی کی خوبی پیدا ہو جائے۔ اور یہ وہ خوبی ہے جس پر دنیاوی اور اخروی سعادتوں کا انحصار اور دار و مدار ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اخروی سعادتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان للمتقین مفازا، آخرت میں کامیابی ملے گی تو متقی لوگوں کو، آخرت میں جنت ملے گی، ان المتقین فی جنات و نہر، جنت میں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور باغات میں ہوں گے تو متقی لوگ جن کو اللہ نے تقوی کی دولت نصیب کی ہے۔ دنیا کے اندر بھی اگر کوئی انسان راہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، صراط مستقیم کو معلوم کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حق و باطل کے راستے واضح کر دے گا، اللہ تمہیں رہنمائی کرے گا تمہاری کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، تم حق کو پہچان لو گے، باطل اور حق میں تمیز کر سکو گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی کی خوبی اس کے اندر آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ہر پریشانی، ہر غم اور دکھ سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ تقوی چیز کیا ہے؟ یہ تقوی چیز کیا ہے؟ تقوی کسی ظاہری ٹیپ ٹاپ کا نام نہیں، کسی ظاہری اداکاری کا نام نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی کا مقام دل میں ہے۔ جب تقوی آ جاتا ہے تو تقوی کا معنی کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا اس کا مفہوم، تو فرمانے لگے امیر المومنین کبھی آپ کسی خاردار وادی سے کبھی گزرے ہیں؟ کہا کئی مرتبہ گزرنے کا موقع ملا۔ عرض کیا پھر کیسے گزرتے ہو؟ کہا خاردار جھاڑیوں سے، کانٹوں سے اپنے دامن کو اس طرح بچا کے کپڑوں کو سمیٹ کے گزر جاتا ہوں کہ وہ کانٹے میرے دامن کے ساتھ الجھ نہ جائیں۔ تو فرمانے لگے گناہوں کی وادیوں سے اسی طرح بچا کے گزر جانے کا نام تقوی ہے۔ جب انسان میں تقوی کا جوہر آ جاتا ہے، انسان اپنی زبان کو بےہودگی سے روکتا ہے، اپنی نگاہوں کو آوارگی سے روکتا ہے، غلط بات سنتا نہیں، غلط بات کہتا نہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہیں کرتا، وہ جہاں بھی ہوتا ہے اتق اللہ حیث ما کنت، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کائنات میں کوئی اگر مجھے نہیں دیکھ رہا تو پھر کیا ہوا، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں پوری کائنات کی نگاہوں سے اگر چھپ بھی جاؤں تو اپنے رب کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتا۔ یہ جوہر نصیب ہوتا ہے انسان کو روزے سے، یہ تقوی نصیب ہوتا ہے انسان کو روزے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالھا، ابن آدم کے تمام اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی 1 سے 10 گنا تک، الی 700 ضعف، اور وہاں سے آگے 700 گنا تک، الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتے صرف روزہ یہ خالص میرے لیے ہے اور مجھے پتا ہے کہ میں اس کا اجر و ثواب کیا دوں گا۔ کیوں کہ روزہ انسان کی اس طرح تہذیب کر دیتا ہے، تزکیہ نفس کر دیتا ہے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، اس بندے نے میرے لیے کھانا پینا بھی ترک کر دیا، اپنی خواہشات کو بھی بالائے طاق رکھ دیا، اپنی خواہشات کو بھی ترک کر دیا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو آدمی روزہ رکھ کر غلط باتوں سے، جھوٹی باتوں سے، غیبت اور چغلی سے باز نہیں آتا، برے کاموں سے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے باز نہیں آتا، جہالت کے کاموں سے باز نہیں آتا، اور خلاف شرع کاموں سے باز نہیں آتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ رب العزت نے جس طرح اس ماہ مبارک میں روزہ ہم پر فرض کیا، ہمارے تزکیہ نفس کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، دنیا کی بھلائی کے لیے، آخرت کی بھلائی کے لیے،
اسی طرح اللہ رب العزت نے اور بھی بہت سی عبادات کا ہمیں موقع فراہم کیا ہے. انسان خود روزہ رکھتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح روزہ رکھنے والے کو اللہ نے اتنا اجر و ثواب دیا، جو رمضان میں کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے تو افطار کروانے والے کو بھی اللہ اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا روزے دار کو اجر دیتے ہیں. لیکن روزے دار کے اجر میں بھی کمی واقع نہیں ہوتی. رمضان میں کرنے کا دوسرا کام روزے داروں کو روزہ افطار کروانا، اور انشاءاللہ العزیز آج ہم آپ کو کروائیں گے انشاءاللہ. آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے. جن لوگوں نے اہتمام کیا دعا کریں کہ اللہ ان کے رزق میں برکت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو یہ موقع نصیب فرمائے کہ وہ نیکی کمانے کے جو مواقع اللہ میسر کرے ان سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق بخشے. اسی طرح رمضان کے اندر جس طرح آپ نے سنا شاہ صاحب سے کہ قرآن پاک کی تلاوت بہترین موقع ہے، کیونکہ یہ شہر قرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. اسی طرح رمضان کے اندر عمرہ کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے برابر ہے. رمضان کے اندر عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے. رمضان کے اندر دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں اللہ تعالیٰ ان کو رد نہیں کرتے. 3 دعائیں ایسی ہیں جن کو اللہ رد نہیں کرتے. ان میں سے ایک دعا دعوت الصائم، روزے دار کی دعا. اور دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم عند فطرہ دعوت لا ترد. روزے دار افطاری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. روزے دار کی افطاری کے وقت دعا، یہ اللہ سے دعائیں کرنے کا، اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ 2 خوشیاں نصیب کرتا ہے. فرحت عند فطرہ، ایک خوشی اس وقت نصیب ہوتی ہے جب روزہ افطار کرتا ہے. ابھی موسم دیکھ لیا آپ نے، اور گرمی بھی دیکھ لی، اور پیاس لگی ہوئی ہے. اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ ٹھنڈا پانی ملے، افطاری کے لیے سامان ملے، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو ترک کر رکھا ہے اپنے رب کا حکم مان کر. تو جس مالک کا حکم مان کر حلال چیزوں کو ترک کرنا ہمارے اوپر لازم ہو گیا، اس مالک نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ہمیشہ کے لیے ان کا ارتکاب کرنا پھر کیسے جائز ہے. روزہ افطار ہوگا، روزے دار خوشی محسوس کرے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی اس کے معنی پہ ذرا غور کیجئے. روزے دار جب روزہ افطار کرتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں اجر بھی ثابت ہو گیا. روزے کی حالت میں دعا. اسی طرح رمضان کے اندر اللہ رب العزت نے، اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندے ان کے اندر کوتاہیاں ہیں، میرے بندوں کے اندر سستیاں ہیں. اللہ اور زبان سے کوئی بات نکل گئی، کوئی ایسی حرکت سرزد ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اس کو پورا کرنے کے لیے اس نقصان کو صدقۃ الفطر فرض کر دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر عید نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے. اس کی میں اللہ نے 2 حکمتیں اور 2 فائدے رکھے ہیں. طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار سے جو کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے، روزے کے خلاف کوئی کام ہو جاتا ہے جس سے روزے کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے، اللہ اس کو پوری کر دیتے ہیں. اور دوسرا طعمۃ للمساکین، مساکین کی عید کا اللہ رب العزت انتظام فرما دیتے ہیں. اسی طرح اللہ جل شانہ نے جس طرح صدقۃ الفطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی مقدار بھی بیان کر دی. ہر فرد کی طرف سے اس نے روزے رکھے ہوں یا نہ روزے رکھے ہوں، حتیٰ کہ وہ بچہ جو رمضان کا آخری سورج غروب ہونے سے پہلے پیدا ہوگا اس بچے کی طرف سے بھی 1 سا یعنی 2.5 کلو گرام گندم، چاول، جو بھی کسی علاقے کا کی طعام ہے اور غذا ہے اس کو دینا، یہ صدقۃ الفطر ہے. 2.5 کلو گرام فی کس اس کو عید نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے. اسی طرح رمضان المبارک کے اندر آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بڑھ کر عبادت کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیتے، اور خود بھی ساری رات جاگ کر گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. اس لیے ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم بھی یہ راتیں جاگ کر گزاریں، اپنے گھر والوں کو بھی جا کر. اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے ہمیں بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو. یہ وہ بابرکت رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت، 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. اسی آخری عشرے میں
اعتکاف جیسی اہم عبادت مسنون ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی میں اعتکاف کیا کرتے تھے، آخری 10 دن آخری عشرہ کا اعتکاف اور اعتکاف کے لیے اس مسجد میں اعتکاف کیا جائے جس مسجد میں جمعہ جماعت کا اہتمام ہوتا ہو، اور اعتکاف جو 10 دن کا مسنون اعتکاف کرنا چاہتا ہے، جو 10 دن کا مسنون اعتکاف کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ 20 تاریخ کی رات کو مسجد میں گزارے اور عبادت کرے، اور 21 کی صبح کو فجر کی نماز پڑھ کر اپنے معتکف میں داخل ہو، پھر چاند دیکھ کر وہاں سے نکلے۔ تو اعتکاف کرنا بھی عبادت رمضان کے اندر ایک بہترین عبادت ہے۔ اسی طرح جس طرح باقی عبادات ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصدقہ صدقۃ فی رمضان، کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں کیا جائے، اور صدقہ ہر اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جو وجوہ خیر میں خرچ کیا جائے، فقراء اور مساکین کے لیے خرچ کیا جائے، دین کے کاموں کے لیے خرچ کیا جائے، فی سبیل اللہ میں خرچ کیا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے ایک گندم کا دانہ زمین میں کاشت کیا، اس سے 7 شاخیں نکلیں، ہر شاخ پہ ایک بالی اور ایک سٹا لگا، اور ہر سٹے اور بالی کے اندر 100 دانے پیدا ہوئے، گویا کہ ایک دانے کے بدلے اس زمیندار کو 700 دانے نصیب ہوئے۔ اب جو اللہ کی راہ میں 1 دینار خرچ کرتا ہے، 1 درہم خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اور پھر سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے، جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر بھی ملتا رہتا ہے۔ صدقہ خیرات کرنے کے اندر بھی انسان کو ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے، جتنی بھی اللہ نے اس کو توفیق دی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور صدقہ جاریہ کے کاموں کو وہ ترجیح دے اور ان کا زیادہ اہتمام کرے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا رب لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینهما وملء ما شئت من شیء بعد اللهم إنا نشهد بأنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ الہ العالمین اپنے فضل و رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما، ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما، جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنا۔ الہ العالمین اپنے فضل اللہ بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ الہ العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ تو نے جو کچھ عطا کیا اس میں برکت عطا فرما، جس طرح تو نے ہمیں یہاں جمع کیا اسی طرح جنت الفردوس میں جمع فرما۔ الہ العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ برما میں مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ تو ہمارے ان مظلوم بہن بھائیوں کی مدد فرما، ان کو ظلم کے پنجے سے نجات دلا۔ الہ العالمین کشمیر میں بھی ہمارے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کی مدد فرما، سوریہ میں بھی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین میں بھی اور جہاں کہیں دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اللہ ملک پاکستان کو اسلام اور امن کا گہوارہ بنا۔ الہ العالمین تو ارحم الراحمین ہے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ اللہ ہمیں موت کی سختیوں سے بچانا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب کرنا، اور اپنے پیارے نبی کی شفاعت کے حقدار بنا، اور اپنے پیارے نبی کی معیت میں جنت الفردوس عطا فرما۔
اللہ ہم فقیروں نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے، ہماری دعا کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی پریشانیاں اور دکھ دور فرما۔ اللہ جو مسلمان کسی بھی قسم کی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہیں، ان کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرما۔ جس طرح تو نے ہمیں یہاں جمع کیا اسی طرح جنت الفردوس میں جمع فرما۔ اللہ جس طرح تو نے ہمیں یہاں جمع کیا اسی طرح جنت الفردوس میں جمع فرما، اور زندگی میں بار بار رمضان المبارک جیسی بہاریں نصیب فرما۔ اس ماہ کریم کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا، جنت کے حصول کا ذریعہ بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔